میں عرض کر رہا تھا کہ جو میری شاعری کی ابتدا ہوئی وہ اس زمانے سے ہوئی، اور مطلب وہ بھی بس بالکل میں نے جوانی میں قدم رکھا تھا، اور اپنے محلے میں ہیرو بننے کے لیے لڑکوں میں، اصل میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ شاعری کرنے کا وجہ یہ تھی کہ لڑکوں میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا کہ بھائی ہم جو ہے تم سے قابل ہیں زیادہ. تو وہ الٹے سیدھے موضوع ناموضوع کہہ کے، اور ان لوگوں کو کیا پہچان، ان کو جو سناؤ ٹھیک ہے. لیکن اس نے میرا کافی، مگر 3-4 سال کی مشقت کے بعد، یعنی کہ 74-75 میں شعر باقاعدگی سے کہنے لگا. مشق تو ہوتی رہی نا. ہاں مشق ہوتی رہی، اور 4-5 سال کے اندر میں شعر کہنے لگا. تو 74-75 میں مجھے یاد ہے کہ میں نے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا. اور اس کے علاوہ میری ساتھ ایک یہ تھا کہ میں غفرہ ماب کے امامباڑے میں مجالس ہوتی تھی، تو ان مجالس میں لاکھوں آدمی ہوتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں. تو اس میں نظامت کیا کرتا تھا، اور وہ مجلس سے پہلے کی جو نظامت ہوتی تھی وہ ہمارے چچا ناظر خیامی صاحب کرتے تھے، لیکن ان کے آنے سے پہلے میں پہلے پہنچ جاتا تھا. اب وہاں پر لوگ چونکہ جگہ بنانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، جگہ مل جائے زیر ممبر، تو 20-25 آدمی ضرور ہوتے تھے. اب میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا اپنے، کبھی جوش کی قطعات پڑھ رہا ہوں، کبھی ان کے مسدس کے بند پڑھ رہا ہوں، کبھی نجمہ فندی کے، اور جو بھی مشہور شعراء تھے یاد کر کے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک تو آپ کو مجمع کے سامنے ہباؤ ٹوٹ جاتا پڑھنے کا، اور پھر دوسرے آپ کو موضوع ناموضوع پڑھنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے اس سے. تو اس نے میری بہت بڑی مدد کی. مطلب میری زندگی کا محور ممبر ہی تھا، میں ممبر کے ہی چاروں طرف اپنی پرورش میری ہو رہی تھی کہ جو میرے سر پر اسی کا سایہ تھا. تو وہ وہاں سے اس نے مجھے اسٹیج دیا ایک طریقے سے کہ میں پھر جب میں اپنے شعر کہنے لگا تو وہاں پر مسالموں میں شریک ہونے لگا، چھوٹے موٹے اور ادھر ادھر. لیکن مذہبی شاعری میں میری رجحان بہت کم تھا. میں سچ بتاؤں آپ سے کہ مذہبی شاعری کی طرف رجحان کم تھا، غزلوں کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ کالج میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا اور وہاں پر شعر و شاعری کرنا، اور وہ زیادہ ایک تفریح کی چیز تھی میرے لیے. تو پھر 74 سے میں نے جب کیا تو 77-78 تک آتے آتے کافی میری شاعری نکھر گئی تھی، اور میں اپنے عمر سے بڑے شعر کہنے لگا تھا اس وقت تک. بلکہ ہوا یہ کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو میں نے قطع کہا، اور وہ قطع میرے قد سے بہت بڑا شعر تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس زمانے میرا جو قد تھا اس سے بہت بڑا تھا. اور جب میں نے وہاں پڑھا تو لوگ دنگ رہ گئے تھے، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ میں نے کہا، حالانکہ وہ میرا تھا، میں تو جانتا ہی ہوں. تو کسی کو یقین اگر نہیں بھی آتا تھا تو مجھے فخر ہوتا تھا کہ بھائی میرا شعر ہے، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. ہاں تو ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں. تو اس کا یہ شعر تھا کہ وہ سورج لہو بکھیر گیا سطح آپ پر، شب نے سیاہ رنگ سمندر میں بھر دیا، میں نے مسیح عصر کہا تھا مذاق میں، لوگوں نے واقعی اسے مسلوب کر دیا. تو اب یہ شعر جو تھا میری عمر کے برابر کا شعر نہیں تھا اس زمانے میں، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. اور اسی طریقے سے کئی شعر میرے ایسے تھے کہ جو مطلب میں نے بالکل جوانی کے عالم میں کہے اور لوگوں کو یقین نہیں آتے تھے. مثال کے طور پر 1980 میں مجھ کو ایک ٹیلی ویژن میں، لکھنؤ میں نیا ٹیلی ویژن آیا تھا، تو مجھ کو ایک مسالمے میں بلایا گیا. اس مسالمے میں نے اپنی عمر سے بہت بڑا شعر کہا، اور سب لوگ حیرت زدہ تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ میرے چچا نے کہہ کے دے دیا ہوگا. لیکن مجھے فخر یہی ہوتا تھا کہ بھائی میں تو جانتا ہوں نا، کوئی جانے نہ جانے یہ شعر میرا. تو وہ کیا اس میں سلام تھا پورا، اور اس میں تھا کہ پیاسا سمندروں کا خدا کیسا وقت ہے، کس باوقار شخص کی یہ سرگزشت ہے، پیاسے نے خشک کھوٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. اب یہ شعر جو تھا میرا تاریخ میں، یہ مصرع اس کو لوگوں نے، ہاں بہت بڑا مصرع تھا یہ، اور اس کو لوگوں نے بہت سینے لوگوں نے استعمال کر لیا اپنی تدوین میں. لیکن میں نے کیا عقل مندی کی تھی، میں نے چھپوا دیا اس کو ایک تو پہلی بار، کہ اس سے پہلے کہ یہ اور لوگوں کے پاس جائے. مجھے پتا تھا کیا، تو پورا سلام میں نے کیا وہ بکھرے ہوئے ہیں چاند ستارے زمین پر، اے آسمان دیکھ کے تو کتنا پست ہے، اس طریقے سے میں نے پوری کربلا کا جو منظر تھا اس میں پیش کر دیا. تو وہ مطلب مجھے لگا کہ ہاں میں شعر کہنے لگا ہوں. اس میں اتنے بڑے علمی گھرانے کا جو بیک گراؤنڈ تھا نا آپ کا، وہ میرے پیچھے بہت. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ محسوس ہو گیا مجھے کہ بھائی میں شعر کہہ سکتا ہوں. لیکن مذہب کی طرف میرا رجحان، مذہبی شاعری کی طرف بس یہی تھا کہ کبھی کسی نے بلا لیا تو ایک سلام کا پڑھ دیا جا کے وہاں پر، بس اسی وقت، جیسے کہ ٹیلی ویژن والوں نے بلایا. لیکن باقاعدہ مذہبی شاعری اور مذہب کی طرف جانا اور رسائی ادب کی طرف دلچسپی لینا، وہ ہوا 1990 میں. 1990 میں
بمبئی میں پوسٹڈ تھا. ویسے تو میں نے 83 میں نوکری مجھے ملی. ہندوستان کا جو نیٹ ورک تھا ٹیلی ویژن کا, اس میں بحیثیت معاون پروڈیوسر کے شامل ہوا دوردرشن میں 1983 میں دہلی میں. وہاں سے میں نے آغاز کیا اپنی صحافتی زندگی کا. تو میں وہاں ٹی وی نیوز میں شامل ہوا, 2 سال دہلی رہا. اس کے بعد پھر لکھنؤ آ گیا, لکھنؤ میں 5 سال رہا. پھر وہاں سے میرا ٹرانسفر ہو گیا بمبئی. تو بمبئی میں ڈیپوٹیشن پر چلا گیا فلمز ڈویژن میں. فلمز ڈویژن آف انڈیا جو تھا وہ ڈاکومنٹریز بناتا تھا اور نیوز ریل بناتا تھا. اس زمانے میں فلموں میں نیوز ریل چلا کرتی تھی جو ختم ہو گئی. تو وہ نیوز ریل میں ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. میں وہاں پر اصلی میرا صحافتی کردار شروع ہوا. ایک تو یہ کہ وہاں کا جو روزنامہ انقلاب تھا سب سے بڑا بمبئی کا تھا, ہندوستان کا سب سے بڑا تھا روزنامہ اس وقت. تو انقلاب میں نے مضامین لکھنا شروع کیا, کالم لکھنا شروع کیا. اس کے بعد مجھے ایک دوست سے میرے لکھنؤ کے مل گیا. انہوں نے کہا یار بھائی ایک محفل ہے ہمارے یہاں, آ جاؤ وہاں کرلا میں. ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کلام نہیں ہے. کہا لو یار 2-4 دن جتنے بھی ہو سکتے ہیں, اور جو پرانے ہیں وہ پڑھ دینا. تو صاحب وہ ہم 17 ربیع الاول کی محفل تھی رسول کی ولادت کے سلسلے میں. تو میری مدح کا آغاز رسول کی نعت سے ہوا, اور اس میں نے کہی کہ وہ کیا عرش سے فرش تلک کوئی بھی مغموم نہیں, عرش سے فرش تلک کوئی بھی مغموم نہیں, عید میلاد نبی ہے تجھے معلوم نہیں. اور آج 2 چاند نمودار ہوئے ہیں ایک ساتھ, اے زمیں آج کی شب ٹھہر ذرا گھوم نہیں. تو اس طریقے کا وہ میں نے رسول کے جو پورا ایک مطلب مجھے فخر ہے کہ میری ابتدا جو باقاعدگی کے ساتھ شعر کہنے کی. ہاں تو پھر اس کے بعد میں نے بہت سی انقلابی نظمیں میں نے کہی تھی. اس بیچ میں جب آزاداری کے سلسلے میں چلا تھا اس میں کچھ شیعوں کو کرنے کے لیے اور میں نے کچھ نظمیں کہی تھی. لیکن باقاعدہ مذہبی شاعری میری بمبئی سے شروع ہوئی. اور پھر وہاں لوگ مجھ کو مسالموں میں باقاعدہ بلانے لگے. تو اب جب بلانے لگے تو پرانا کلام کیسے پڑھیے گا, آپ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. تو نیا پھر کہنا پڑا. پھر وہاں سے میں لکھنؤ آیا دوبارہ. لکھنؤ میں پھر وہاں لکھنؤ سے پھر مطلب وہاں بھی میرے ساتھ ایک چیز تھی کہ میں لکھنؤ میں شعر پڑھتے بڑا گھبراتا تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے وہ ہوتے تھے کہ مسالموں میں شریک نہیں ہوتا تھا اور جاتا نہیں تھا. اور میں اپنے شاعر کیسے سے اپنے کو روشناس نہیں کرانا چاہتا تھا وہاں پر, کیونکہ وہاں بحثیت شیعہ لیڈر میں تھا وہاں پر ایک, کیونکہ وہ اس زمانے میں جو ہماری آزاداری کی تحریک چل رہی تھی. لیکن پھر بھی میری شاعری چلتی رہی اور میں شعر کہتا رہا اور خوب پڑھتا رہا. ایک مرتبہ کیا ہوا, باقاعدگی سے میں نے پہلی مرتبہ لوگوں نے سمجھا کہ میں لکھنؤ میں شعر کہتا ہوں. وہ ہوا ہے کہ جب میں نے ایک بہت بڑا پروگرام تھا, اس پروگرام میں نے شعر پڑھا, کئی ہزار کا مجموعہ تھا, شعر پڑھے, اور اس میں میرے شعر کافی پسند کیے گئے. اور کیونکہ وہ بھی جوانی کا عہد تھا, کوئی بزرگی تو آئی نہیں تھی. تو 91 یا 92 کی بات ہے کہ ہمارے آغا روحی صاحب نے ایک محفل کی اور اس میں مجھ کو بلایا انہوں نے. حالانکہ ہم لوگوں کے خاندانوں میں بڑے اختلافات تھے اور سب کچھ تھا, لیکن اس وقت ہوا کہ بھائی چلو چلتے ہیں ان کے یہاں, اور انہوں نے بلایا تو میں چلا گیا. اور وہاں میں نے وہ ایک سلام پڑھا اور وہ بے انتہا پسند کیا گیا. اور اس میں تھا کہ ندامتوں کی حدوں سے گزر گیا دریا, سمندروں کی تہوں میں اتر گیا دریا, کنارے آئے تھے کچھ تشنہ لب تو زندہ تھا, پھر اس کے بعد سے لگتا ہے مر گیا دریا. اور وہ پورا یہی کہ وہ یہ سچ ہے خیمہ شبیر تک نہیں پہنچا, جو سر بلند تھے پیاسے رہے وہی رن میں, جو سر بلند تھے پیاسے رہے وہی رن میں, نشیب جتنے تھے ان سب کو بھر گیا دریا. یہ بات سچ ہے, یہ بات سچ ہے کہ خیمہ نہیں یہ اور وہ خیمہ شبیر تک نہیں پہنچا مگر یزید کو غرقاب کر گیا دریا. یہ اور کیا تھا مجھے یاد نہیں آتا, اب اتنا پرانا کلام ہو گیا, لیکن میں بہرحال یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شبیر تک نہیں پہنچا, یہ سچ ہے خیمہ شبیر تک نہیں پہنچا, یہ سچ ہے خیمہ شبیر تک نہیں پہنچا مگر یزید کو غرقاب کر گیا دریا. اور وہ اس میں کہ کہیں لبوں پہ کوئی بد دعا نہ آ جائے, اٹھائے ہاتھ جو بچوں نے ڈر گیا دریا. اور شکیل اب کوئی پیاسا نہ, کسی کو اب کوئی پیاسا نہ رکھے دنیا میں, شکیل بس یہی اعلان کر گیا دریا. تو یہ ایک طریقے کا اس زمانے, یہ بھی میری ابتدائی شاعری کا زمانہ تھا, لیکن اس سے